اب آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تعارف کیسے پیش کیا ہے. فرعون قرآن کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، قرآنی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرعون تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا ظالم، جابر، سرکش، متکبر، مغرور اور مفسد انسان تھا. زمین پر اس کی سرکشی بہت ہو گئی تھی، اللہ کے بندوں پر وہ ظلم کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی معزز قوم بنو اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی، ان کو بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور جیسے چاہتا ان پر ظلم و زیادتی کرتا. آپ سورہ بقرہ کی اس آیت میں غور کیجئے، آیت نمبر 40-9 میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دیا. وہ فرعون جو تم کو بری طرح سے عذاب دیتا تھا، یسومونکم سوء العذاب، اس کے ظلم کی ایک شکل اللہ نے یہاں بیان کی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. فرعون کے کارندے، اس کی پولیس فرعون کے حکم پر بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان کی عزت و عصمت سے کھیلتے تھے. دیکھیے قرآن نے یہ کہا یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ فرعون کی سرکشی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں اور سورہ نازعات میں بھی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس نبی بنا کر کے بھیج رہا تھا تو اللہ نے فرعون کا تعارف کیا کرایا، اذهب الى فرعون انه طغى. طغى کا مطلب کل ما جاوز الحد، مجاوزۃ الحد، حد سے کسی چیز میں آگے بڑھ جانا. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی سرکشی بہت زیادہ ہو گئی، زمین پر وہ اللہ کے بندوں پر بہت ظلم کر رہا ہے، جاؤ اسے اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو دیکھیے فرعون کتنا بڑا سرکش انسان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 31 میں کہا انه كان عاليا من المسرفين، وہ بڑا متکبر اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا. گناہوں میں، سرکشی میں اس کی حد ہو گئی تھی فرعون کی. اور اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 اور 50 میں اللہ نے کہا کتنا مغرور اور متکبر تھا، جس کو اپنے تخت و تاج اور اپنی سلطنت اور بادشاہت پر کتنا غرور تھا. موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرتا تھا، اللہ کے پیغمبر کو کہتا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ. فرعون اپنی قوم کو بہلا رہا، پھسلا رہا، کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ موسیٰ کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے پاس مصر کی بادشاہت ہے. وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دیکھو دریائے نیل میرے محل کے نیچے سے گزرتی. کتنی بڑی طاقت کا میں مالک ہوں، مصر کی بادشاہت میرے ہاتھوں میں، یہ نہریں، یہ دریائے نیل میرے محلوں کے نیچے سے گزرتی ہے. میری شان و شوکت کا کیا حال ہے. افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ میرا مقام کیا ہے، میں کتنا عظیم حاکم اور بادشاہ ہوں. کہتا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین. کہا وقت کا میں بادشاہ، تخت و تاج میرے ہاتھ میں، میں بہتر ہوں یا ایک موسیٰ جیسا حقیر آدمی؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین، میں بہتر ہوں یا ایک حقیر اور معمولی آدمی موسیٰ؟ ولا يكاد يبین، اور اس نے کہا موسیٰ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا.
اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے وہ صاف بات نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ دعا کرتے تھے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے، جو گرہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں صاف بات نہیں کر پاتا ہوں، اے اللہ تو اس کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، تو اس نے وہی بات کہی کہ موسیٰ ایک حقیر اور معمولی آدمی ہے، وہ صاف بات بھی نہیں کر سکتا ہے، تم لوگ اس کی طرف کیوں بھاگ رہے ہو؟ میری طرف آؤ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ دیکھیے اس کی سرکشی کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس سے بڑا سرکش، اس سے بڑا ظالم، متکبر اور مغرور تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں گزرا، تاریخ کے نگاہوں نے نہیں دیکھا ایسا بڑا ظالم اور سرکش جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا۔ کہتا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کوئی دوسرا معبود نہیں جانتا، میں ہی معبود سب سے بڑا ہوں۔